السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج الحمدللہ ہم ایک مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہماری بنیاد ہے اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اصلاحی بیان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ لفظ اصلاح کے کیا مطلب ہے۔ لفظ اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اصلاح کے معنی درست کرنا، ٹھیک کرنا، صحیح کرنا۔ کیا مطلب؟ درست کرنا، صحیح کرنا، ٹھیک کرنا۔ دیکھیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں، اس انسان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے اور ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق انسانی کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ جنوں اور جنات اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے ہم نے انسان کو بنایا ہے تاکہ مجھے پہچانے۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے رازق کو اچھا پہچانیں گے تو اچھی بندگی بھی کریں گے۔ جس چیز کی اچھی پہچان ہوتی ہے اس چیز کی اتنی ہی دل میں قدر ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی پہچان نہ ہو تو پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، اس کو انسان بڑا ہلکا لیتا ہے، بڑا سستا لے لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے ٹھیک کرنا، بہتر کرنا، اچھا کرنا۔ اب ہر انسان کو مرتے دم تک، جب تک اس دنیا میں وہ زندہ ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ بیمار ہو جائے، وہ صاحب فراش بن جائے، وہ چارپائی پر آ جائے، اپنے زندگی کے آخری ایام اور دن وہ بیماری میں گزار کے اللہ کے پاس چلے، تب بھی وہ کس کا محتاج ہے؟ اس کو دینی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے،
اس کو دنیوی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یہ زندگی کا ایک بڑا لمبا سبق ہے، مرتے دم تک ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا۔ اسی دنیا میں رہ کر کے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، انسان نے برے کام کرنے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے یا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، یہ اس کا میدان ہے، یہ محنت کا میدان ہے۔ اگر اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر لیا اور اپنی استعداد کو، صلاحیت کو بروئے کار لایا، وہ دنیا کا ایک کامیاب انسان بن جائے گا، اور اگر وہ مسلمان ہے تو ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ تو قدم قدم پر یہ ہمارا سبق ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بدلنا ہے۔ زندگی کی تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری حکومت بدل جائے، یہ ہمارا سسٹم، تو سسٹم تو انہی افراد کا نام ہے نا۔ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ ادارے افراد سے بنے ہوئے، یہ حکومتیں بنی ہیں، یہ گھر بنے ہیں، یہ خاندان بنے ہیں، یہ کس سے بنے؟ انہی افراد سے مل کے بنے ہیں۔ افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہی انسان اچھا بن گیا تو ماحول خود بخود اچھا ہونا شروع ہو گیا، اور اگر یہی انسان بگڑنا شروع ہو جائے، خائن ہو جائے، یہ جھوٹا بن جائے، یہ کامچور بن جائے، یہ سست ہو جائے، یہ غافل ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، یا پھر تخریبی سوچ والا بن جائے، اپنی سوچ کو غلط استعمال کرے، تو دنیا خراب ہونی شروع ہو گئی۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ جو اصلاح ہے یہ مرتے دم تک انسان قدم قدم پر دے کے سوچنا ہے۔ آج میرا ارادت ہے یہ کہ پہلا بیان ہے ہمارا، تو میں دو چیزوں کا میں نے انتخاب کیا تھا، اور میں نے اس کے لیے تھوڑا سا سوچا تھا۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے نیت، نیت کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، اور ایک ہے اخلاص، اور ایک ہے صدق۔ مین نیت ہے مین چیز، اور نیت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کرتے ہیں القصد، ارادہ۔ نیت کے کیا معنی؟ ارادہ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو ارادہ، کہتے ہیں میں فلاں کام کا ارادہ کر رہا ہوں، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ارادہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نیت۔ تو میں نے کہا تھا کہ نیت پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن میں نے آج آنے سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، نیت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، نیت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعمیر کا کام ہو رہا ہے، وہاں بلاک 1 میں کافی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو اس کا کام ہم چلا رہے ہیں۔ تو اب وہ سیمنٹ وغیرہ کا، تو میرا نمبر دیا تھا، وہ سیمنٹ والا کل سے فون کر رہے کہ میری باری نہیں آ رہی، ابھی تک میری گاڑی اندر فیکٹری میں داخل نہیں ہوئی۔ اب وہ کرتے کرتے آج فجر کے بعد اس نے بولا میری گاڑی داخل ہو گئی۔ اب گاڑی داخل ہو گئی، اچھا انہوں نے کہا تھا فیکٹری والوں نے کہ ہمیں کم از کم 2-3 دن پہلے بول دیا کریں تاکہ وقت پہ آپ کا مال پہنچے۔ 3 دن کم از کم پہلے بولا کریں، ہم نے 5 دن پہلے بول دیا۔ ان کے پیسے بھی بینک میں داخل کرا دیے، ٹرانسپورٹ کے الگ داخل کرائے، سیمنٹ والوں کے الگ داخل کرا دیے۔ 5 دن کے بعد بندہ آج فجر پہ داخل ہوا۔ پھر انجینئر کا فون آیا کہ کون سا سیمنٹ؟ میں نے کہا جو آپ نے بولا تھا سیمنٹ منگوا لے، کہتے ایسار چاہیے۔ تو میں نے کہا دیکھو، اب اگر دیکھو اتنا لمبا میں سوچتا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں الحمدللہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، جان چھڑانا مجھے آتا نہیں ہے، 2 نمبر کام مجھ سے ہوتے نہیں ہیں، بہت دل سے کرتا ہوں، اخلاص سے کرتا ہوں، صبر تحمل سے کرتا ہوں، لیکن دیکھو یہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ پھر کل ایک شادی تھی دوست کی، وہ بھی ایسی شادی تھی کہ بہت قریبی لوگ ہیں میرے، بچے نے آ کے سارا کچھ مجھ سے کروایا، پھر کہنے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے ان کو میں کیا بولوں، ہم لوگ ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، جا رہے پیسہ ہے، چلے گئے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نکاح پڑھا دیے، پڑھا ہے نا۔ اب میرے پاس پرسوں کارڈ لے کر آ گئے کہ کل ہمارا ولیمہ ہے اور وہ ہے، آپ نے آنا ہے۔ تو میں نے کہا گانا، کہتے گانا تو لڑکی والوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا، میں گانے والوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا ہوں بھائی۔ اب اس میں نہیں گیا۔ پروگرام دیکھو نا، نکاح کہاں ہوا، سوچ دے کے کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، سیدھی سی
آپ ناراض ہوتے تو میں پہلے ہاتھ بڑھا لیتا ہوں، ہاتھ میں پہلے بڑھا لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ بڑھا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے غلط کاموں میں اقدام پہلے کیا ہے، دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کی۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ جب بھی پتہ لگے نا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، فلاں قبیلے نے تیاری کر لی ہے، مدینے پہ چڑھائی کر رہا ہے، حملہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے پہلے سے جا کے ان پہ حملہ کر، بجائے اس کے کہ یہ کل ہم پہ حملہ آور ہو پہلے حملہ کرو۔ تو میں نے کہا بھائی اگر کرنا ہے نہیں، کٹی تو نہیں کرنی آپ سے، میں نے کٹی نہیں، تعلق رکھیں گے لیکن غلط کاموں میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اچھا وہ ختم ہو گیا، پھر ایک دوست دو تین دن سے پیچھے پڑا ہوا تھا، دوست پیچھے پڑا ہوا تو 2-3 دن سے کہ باربیکیو میں ناشتے کی دعوت ہے۔ میں نے کہا میں تو جاتا نہیں ہوٹل میں، عادت نہیں، میرے پاس ٹائم چن کے نکالتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی کام نکالوں، میں ٹائم نہیں ہوتا۔ اب وہ پیچھے پڑ گئے، میں نے کہا میں نے تو انکار کر دیا صاحب، آپ کے لوگ جو میں تو، اب انہوں نے میرا ناشتہ گھر بھیج دیا۔ اب گھر بھیج دیے تو ادھر مہمان آ گئے۔ اب انہوں نے صبح سے میں نے یہ کتاب پکڑی ہوئی ہے، رات کو میں 2 بجے تک یہ کتاب پڑھتا رہا، تیاری بھی کرتا رہا، پڑھتا رہا، اپنی بھرپور تیاری کی۔ میں نے کہا نیت کو میں خود سمجھنا پڑتا ہے نا ہر چیز کو، چاہے آپ کتنے بڑے عالم ہو آپ کو پھر بھی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، بہت اچھے کام کرنے کے لیے بڑی مضبوط پلاننگ کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، یہ نہیں یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو مجھے آتا ہے، اسی نے تو ہمیں مار دیا۔ آتا ہے، آپ کے پاس مجمع کس طرح کا بیٹھا ہے، آپ کے پاس لوگ کس طرح کے بیٹھے ہیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ انزل الناس منازلہم، آدمی کے ساتھ برتاؤ کرو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق، موقع شناسی، مزاج شناسی، سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اب پھر اس کے بعد ناشتہ آ گیا، وہ کرتے مجھے اتنے 15 منٹ ملے جس میں غسل کر کے، اب میں نے کہا صبح اٹھ کے غسل کرتا ہوں، لیکن پھر میں نے کہا آرام سے تیاری کر لیتا ہوں، اپنا سب کچھ پڑھ لیتا ہوں، معمولات اپنے پورے کیے، بیٹھا رہا۔ مہمانوں نے اب کرتے 15 منٹ بیٹھ گیا، جلدی سے دوڑا، غسل کیا، کپڑے بدل کے، اور آپ حضرات کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا صبر چاہیے۔ اس سے سبق کیا لیا آپ نے؟ میں تو لیتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ سبق یہ لیا کہ دنیا ایسی جگہ ہے نا، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، چاہے آپ دینی خواہش چاہے نا، اچھی خواہش ہے آپ کی کہ میں یوں کروں نا، اگر آپ نے اس ماحول میں رہ کر کام کرنا ہے، معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے، تو پھر آپ اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات کی قربانی دو گے، تب جا کے کام ہوگا۔ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مسلمان جو معاشرے میں، سوسائٹی میں گھس جائے، لوگوں میں گھل مل جائے اور ان کی تکلیفوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو کٹ کر کونے میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہے۔ بھائی لڑنا ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سب لڑنا ہے، ماحول اس طرح تو نہیں بنے گا، انبیاء نے حالات کا مقابلہ کیا، تو یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سب چیز۔ تو میں نے اب پھر عنوان کیا چنا آپ حضرات کے لیے؟ ہم نے صبر پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے گھر چلانا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے کاروبار چلانا ہے، آپ نے محلے میں رہنا ہے، آپ نے دنیا کا جو بھی کام کرنا ہے، دین کا جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے دنیا کا جو کام کرنا ہے، آپ دنیا دار بنتے ہیں یا دین کا کام کرنا ہے، صبر کے بغیر کوئی کام نہیں۔ یہ صبر ہے، اپنے میں جو لوگ ٹینشن نہیں لیتے، جو لوگ غصہ نہیں کرتے، جلد بازی کرنے سے کتنے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، جلدی کرنے سے۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ انسان بھائی آپ جلد بازی ہے، خواتین ہیں گھر میں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، گھر کے معاملات ہے، خواتین ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کام جلدی کرو، جلدی کر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ چلو پھر کرو گے کیا؟ لیٹ ہو گئے نا، بیٹھو گے نا، کچھ کرو گے نا، وہ بھی تو کام ہے۔ تو اس کام کو بہتر کر لیا جائے، یہ بہتر ہے کہ اس میں جلدی کر کے اور پھر باقی کام وہاں بیٹھ جائے، وہ بہتر ہے۔
اس لیے ہمیشہ اس کی عادت ڈالنی ہے کہ ہمارے اندر صبر کیسے آ جائے، بولنے میں بھی صبر، سوچنے میں بھی صبر، کرنے میں بھی صبر، ہر چیز کے اندر صبر پیدا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کب پھر آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر والے۔ یہ میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں، آج بنیاد ڈال رہا ہوں جو پریکٹیکل میرے ساتھ ہوا ہے، تاکہ میں آپ کو سب پریکٹیکل دوں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو تھیوریاں سناؤں، اچھی تقریر کروں، اچھا بیان کروں، بڑی قرآن کی آیتیں پڑھی، بہت حدیثیں پیش کی، بڑے اچھے واقعات پیش کیے، بہت اچھی گفتگو کر دی۔ بھائی وہ تو ہوتی ہے، لیکن ہم جن حالات میں مبتلا ہیں، جو ہمیں مسائل درپیش ہے، جو ہمارے آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ کا کوئی کام ہوگا نہیں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ ہے، ایک ذہن بنا کے آئے کہ یہ جو میرا وقت گزرے گا مسجد کے اندر، انتہائی تحمل، صبر، برداشت کے ساتھ۔ آپ گھر جاتے ہیں، کتنی چیزیں مزاج کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور دیکھو تھوڑی صبر کر کے جو ہم کام کر لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ جلد بازی میں بول لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعد میں پچھتانا ہوتا ہے، اس میں بعد میں کہتے ہیں یار اچھا یہ صبر کر لیا کتنا فائدہ ہوا، دیکھو اگر میں بول لیتا اور اگر میں کچھ کر لیتا کتنا نقصان ہو جاتا۔ ہوتا ہے نا، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ تاریخ کے عہدوں نے، عہد کس کو بولتے ہیں؟ زمانے نے، ادوار نے، تاریخ کے عہدوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کے عہدوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ کیسے خاندان اجڑ جاتے ہیں، کیسے گھر بکھر جاتے ہیں، کیسے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، کیسے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتے ہیں، ایک غلط گیدرنگ کے اندر، غلط ماحول کے اندر۔ ہمارے یہ جو گلیوں میں پھر رہے ہرمن پیرے، یہ کسی گھر کے افراد ہیں نا، یہ کسی کا بیٹا ہوگا، کبھی ہم وہ کر لیتے ہیں، کبھی میں جذبات میں بات کر لیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بھی تو انسان ہے یار، یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی عادت خراب نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے تنفر کا ماحول، میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، میں نفرت کر رہا ہوں، کل میں اس میں مبتلا ہوتا، پھر میرے بچے مبتلا ہوتے، میرے بھائی مبتلا ہوتے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا تو ہے نا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ اس عذاب میں مبتلا ہوا، اس آزمائش میں، شاید خاندانی اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر ہو، بڑے گھرانے کا وہ ہو۔ ہمارے ایک مرتبہ ساتھی گئے کسی معاملے میں مزار کے پاس، یہ مزار بنا ہے نا عبداللہ شاہ غازی کا مزار، یہاں بیٹھے تو ایک لڑکے کا بتایا، سامنے دیکھو کونے پہ لڑکا بیٹھا ہے، کہتے جانتے ہو کون ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے، مجھے نہیں، وہ ساتھیوں کو بولا، تو کہتے کہ یہ اس کا 2000 گز کا بنگلہ ہے، 2000 گز کا بنگلہ ہے، یہ نشے میں پڑ گئی ہے، اور نشے میں پڑ کر کے گھر والوں نے نکال لیا۔ وہ بالآخر ایک حد ہوتی ہے نا، جب جب ماں اپنے بچے کو کہے کہ نکل جا گھر سے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس حد تک پہنچا ہے۔ تو یہ معاشرے کے افراد ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اصلاح کس کو بولتے ہیں۔ اصلاح کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپنی زندگی پر سوچنا ہے، اپنی غلطیوں پر، اپنی اچھائیوں پر، اپنی زندگی کے سفر میں ہر چیز پہ سوچ کے آگے بڑھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اور صبر اللہ کی وہ، اس میں مین کردار صبر کا ہے، صبر آ جائے ہم، اور اس کی باقاعدہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، یعنی مشق کرنے کی ضرورت ہے صبر کی، کہ صبر کہتے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنی مجلسوں کے اندر صبر پہ بولنا، گفتگو کرنا، خود اس پہ سوچنا، پھر جو کام درپیش ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف جتنے کام ہو رہے ہیں، آپ میں برداشت کرنے کی طاقت کتنی ہے، کتنا برداشت کرتے ہیں، آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، آپ جلد بازی کتنی کرتے، گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ اب ہوتے ہیں نا ٹک چپل ہوتا ہے، ایک دفعہ میں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں تو میری ایک عادت ہے ہر چیز کو چیک کر رہا ہوتا ہوں۔
اب بندہ میں نے کہا مسلمان چپل کیسے اتارتے ہیں؟ ایک بندہ آیا چپل اتارے تو اس نے چھلانگ ماری تو ایک چپل ادھر ایک ادھر سے مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک بندہ آیا اس نے لوگوں کے چپلوں کو پاؤں سے یوں کر کے اپنے لیے جگہ بنا کے اپنے چپل اتار کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، پھر گاڑیاں ہم کس طرح کھڑی کرتے ہیں آپ دیکھو۔ ایک دفعہ میں مسجد میں دیر سے آیا، جماعت کھڑی تھی، وہ دیکھا ایک آدمی جوان بالکل مین گیٹ پہ گاڑی کھڑی ہے، اب لوگ یوں کر کے اندر آ رہے ہیں۔ کس کی گاڑی ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کیا کروں، اس لیے کہ مجھے اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس بندے کو سمجھاؤں یا میں جا کے اپنی نماز ادا کروں۔ میں نے کہا چلو آج جماعت تو ویسے بھی آدھی میری نکل گئی ہے، وضو کرتے کرتے میری جماعت تو مجھ سے ویسے بھی نکل جائے گی، تو آج اس کام کو پہلے کر لیتے ہیں اور پھر جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، دیکھا تو بڑے قریبی ساتھی ہمارے تشریف لا رہے، خرامہ تشریف لا رہے، اور میں اس سے گلے ملا، میں طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے؟ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہتے کیسے خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ میں نے کہا آپ کی وجہ سے میں جماعت کی نماز چھوڑ دی، آپ کے انتظار میں، اور گاڑی کھڑی۔ کہتے میری جماعت نکل رہی تھی، میں نے اس لیے کھڑی تھی۔ تو میں نے کہا یہ غلط، آپ سکون سے دیر سے آ گئے، آپ جگہ ڈھونڈ کے گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں اور پھر آپ آ کے جماعت میں شریک ہو جاتے۔ اگر ایک رکعت مل جاتی، 2 رکعتیں مل جاتی، 3 رکعتیں مل جاتی، جماعت نکل جاتی، آپ سکون سے گاڑی کھڑی کر کے آ کے اپنی باقی ماندہ نماز پڑھ لیتے۔ انسان ہے، دیر ہو جاتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، اصول کے مطابق تو وقت پہ آنا چاہیے۔ اصول تو یہ ہے کہ ہر کام وقت پہ کرو۔ اصلاح کس کو بولتے ہیں؟ اصلاح اس کو بولتے ہیں کہ ہماری عادت بن جائے ہر کام وقت پر۔ اگر ہمارے بچے گھروں کے اندر صبح وقت پر جاگے، رات کو جلدی سوئے اور صبح وقت پر جاگے اور صبح اسکول وقت پہ نکلے، تو کتنے ہمارے گھر کے ٹینشن ماں باپ کے ختم ہو جائیں گے، ہے نہیں ہے؟ اسی طریقے سے دفتر ہم جا رہے، بالکل وقت پہ تیاری کر کے اپنے دفتر نکلے، اس کے 2 فائدے، گھر والے بھی سکون میں، آپ بھی سکون میں، ملازمین بھی ٹائٹ، آپ کا دفتر کا سسٹم بھی بہترین، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ سارے ہنگامی صورتحال میں ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری ہر چیز یہی ہوتی ہے، وقت پہ کام ہو جائے، تو یہی ہے یہ، اور اس کے لیے مین چیز ہے صبر۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پختہ بات ہے، صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے ہمارے پاس اس کا حساب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بے حساب، اس کا حساب نہیں ہے ہمارے پاس، چاہے آپ دین کرے چاہے آپ دنیا کرے۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں صبر کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں کیا ہے؟ بے حساب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھائیوں نے حسد میں آ کر کے، پورے سورہ یوسف میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا، حسد میں آ کے وہاں کسی بہانے لے گئے اور مصر کے باہر ایک کنویں میں ڈال دیے، اور پھر ایک قافلے نے آ کر کے ان کو اٹھا کے لے جا کے مصر کی منڈی میں بیچا، اور پھر اس کے عزیز مصر وزیر اعظم مصر کے گھر پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے جیل چلے گئے، اور جیل سے پھر بادشاہ مصر کے پاس چلے گئے، اور پھر وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ کتنا عرصہ گزرا بیچ میں؟ جب بھائیوں نے ان کو لے جا کر کے 13 سال کے تقریباً تھے، بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈالا، اور جب تختی سلطنت مصر پہ بیٹھے اور بھائیوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ 40 سال۔ 40 سال کتنا ہوتا ہے؟ 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے نا زندگی کا، تو مین اصل 40 سال ہے، اس کے بعد تو انسان شیخ بننا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف ڈھل جاتی ہے، زندگی ڈھل جاتی ہے۔ 40 سال تک وہ الگ رہے اپنے والد سے، اپنے بھائیوں سے۔ اب بھائیوں کی ملاقات جب ہوئی اور پہچانا، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے، جب آخری قافلہ کیا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی بنیامین، یہ سگے بھائی تھے، ان کی والدہ الگ تھی، اور باقی 10 بھائی جو تھے ان کی والدہ الگ تھی، والدہ فوت ہو گئی تھی تو پھر ان کی والدہ آ گئی۔
تو کہنے لگے معلوم ہے تم نے کیا کہتے؟ ایک دم چونک گئے بھائی، مصر، کنعان، فلسطین، ادھر یوسف علیہ السلام کا کیا تعلق ہے ان سے؟ یہ یوسف علیہ السلام کیا آپ یوسف ہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا، بڑا فضل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کا علاج بتایا، وجہ بتائی، نبی ہے نا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو شخص صبر اور تقوی اختیار کر لے، الفاظ پر غور بھی کرے اور اس کی حقیقت پر بھی غور کرے، صرف الفاظ میں نہ الجھے۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی۔ تقوی یہ لکھا ہے، دیکھیں یہ لکھا ہے، وہ اختصار کے ساتھ یہ لکھا ہے صبر، ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی۔ فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص صبر اور تقوی اختیار کر لے، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جس نے دنیا میں محنت کی، اخلاص سے کی، اس کا پھل اس کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا چاہے گا ہم دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں نہیں ملے گا، پھر بس یہ ذہن میں رکھیں۔ ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت چاہے گا تو ہم ان کو اور بڑھا دیں گے، دیتے اللہ تعالیٰ سب کو ہے۔ تو یہ اب صبر، صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ صاد با را، صبر عربی زبان کا لفظ ہے نا، کیا معنی صبر کے؟ صبر کے معنی ہے باندھنا، روکنا۔ صبر کا معنی ہے باندھنا، روکنا۔ اپنے آپ کو روکو، اپنی سوچ کو روکو، اگر کوئی چیز کا خیال آ رہا ہے، جذبات کا غلبہ ہے، روکو۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جہاد ہے جہاد، اس لیے کہ اپنے نفس سے لڑنا، اپنے جذبات سے لڑنا، اپنی خواہشات سے لڑنا، اپنی زبان سے لڑنا، اپنی آنکھوں سے لڑنا، اپنے کانوں سے لڑنا، اپنے جسم سے لڑنا، یہ تو بہت بڑا جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے، اپنے آپ سے لڑنا۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جدوجہد کا نام ہے، لڑنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا وہ آگے نکل گیا، اور جس نے اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، جہاں خیال آتا ہے وہیں چھلانگ مارتا ہے، جہاں زبان بولنے کے لیے بےتاب رہتی ہے وہاں ٹک کر کے زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں کام کرنے کو دل کرتا ہے ٹک کر کے کام میں گھس جاتا ہے، تو وہ تو ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی تو یہ ہے کہ پہلے اپنے نفع نقصان کو سوچے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لے لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز کون ہے؟ بے وقوف، کہ وہ بس خواہشات باندھتا رہے، خواہش پہ خواہش، خواہش پہ خواہش، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ تو صبر کے کیا معنی ہیں؟ باندھنا، روکنا۔ صبر کے معنی ہے باندھنا، روکنا، اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو باندھو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر علی المصیبہ، اور ایک ہے صبر عن المعصیہ۔ 3 قسمیں۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ کوئی نیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ دیکھیں شروع کرنا آسان ہے، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ مجھے نماز کی عادت نہیں ہے، اب نماز کی عادت میری پڑ گئی، اب مستقل بنیادوں پر اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا یہ مشکل کام ہے۔ کسی اچھے کام کی مستقل عادت ڈالنا اور اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔